بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وہ خوب دن تھے ملائکہ میرے سامنے تھے سرنگوں۔ کیا عروج تھا، بلندیاں تھیں، عزتیں تھیں، مرتبہ و شان تھا۔ ہر طرف مجاہدین اسلام کی فتوحات کے ڈنکے بجتے تھے۔ مسلمانوں کی علمی ادبی کاوشوں کو پوری دنیا میں پذیرائی ملتی تھی اور انہیں زمانے بھر میں سربلندی اور سرفرازی حاصل تھی۔ کیا خوب دن تھے ملائکہ میرے سامنے تھے سرنگوں، وہ میرا عروج کمال تھا، یہ زوال کتنا عجیب ہے۔ عروج کمال کیسا تھا اور اب زوال کے کیا حالات ہیں، ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو آج کل دنیا میں مسلمانوں کی اور اہل اسلام کی جو حالت ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ذلتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ رسوائیاں ہیں کہ تھمنے ہی میں نہیں آ رہی۔ جب سے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہاتھ سے چھوٹا ہے، ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاسپورٹ کی ناقدری ہوئی، دنیا میں نچلے نمبروں پر چلا گیا۔ پھر ہماری یونیورسٹیوں کی جاری کردہ ڈگریز یا سندات بے وقت ہو گئیں، بیرون ممالک میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اور ان کی وہ عزت نہیں، وہ مرتبہ مقام نہیں جو دنیا کے اور تعلیمی اداروں کا ہے۔ حالانکہ علم و حکمت مسلمان کا سرمایہ ہے۔ حدیث مبارک ہے، الحکمت ضلۃ مومن، حکمت دانائی مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ وہ اسے جہاں پائے اسے چاہیے کہ اسے حاصل کرے، کیونکہ وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو علم دانش جس کے ہم سب سے زیادہ حقدار تھے، آج ہم اسی سے محروم ہو کر زمانے بھر میں رسوا ہو رہے ہیں۔ پھر ہمارے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا اور آخر میں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عزت و غیرت کا جنازہ بھی نکل گیا۔ غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، جد و جہد کے جہان میں، کوشش کے جہان میں، جہاں انسان نے ترقی کرنی ہو، آگے بڑھنا ہو، اپنا مقام بنانا ہو، دنیا پہ اپنے آپ کو ایک عظیم انسان ثابت کرنا ہو، تو ایسے میں غیرت بہت بڑی چیز ہے۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں، غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ کہ اگر غیرت مند ہو تو اس کے سر پر غیرت چاہے درویش فقیر کیوں نہ ہو، دارا کا تاج رکھ دیتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کہا جاتا ہے کہ عافیہ صدیقی نے ایز اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ اور ریسرچر اس نے ایک ایسی ریسرچ کی تھی
جس سے پاکستان کو بہت سا فائدہ ہو سکتا تھا، اور امریکن سمجھتے تھے کہ اس میں ان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ریسرچ حکومت پاکستان یا یہاں کے سائنٹسٹ جو ہیں ان کے ہاتھ لگے، لہٰذا انہوں نے عافیہ صدیقی کو اغوا کر لیا۔ اغوا کرنے کے بعد اسے افغانستان میں رکھا، وہاں اس کے ساتھ تشدد کا اور زیادتی کا برا سلوک کیا، لیکن ان کو اس سے ریسرچ حاصل نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے اس پر دہشت گردی کا الزام لگا کر اسے امریکہ لے جایا گیا اور انسانی تاریخ میں ظلم کی ایک نئی داستان رقم کی گئی۔ 86 سال کی قید اس دھان پان سی بچی کو، لڑکی کو سنائی گئی، اور پھر قیدی جو ہوتا ہے حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، ہر لحاظ سے جیل میں اور اس کی پروٹیکشن کی جاتی ہے، لیکن عافیہ صدیقی کے ساتھ جیل میں ہر طرح کی زیادتی ہوئی، تشدد ہوا اور جنسی زیادتی ہوئی۔ ابھی اس کے وکیل کا بیان جیو نیوز پر خبروں میں سنا کہ اس نے کہا کہ 2 گارڈز نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور بہت سے قیدیوں نے بھی کی، اور حکومت پاکستان کو بتایا بھی گیا، لیکن ادھر سے کسی طرح کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اس نے کہا مجھے اس پر شرمندگی ہے۔ اب دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی حساس دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس ظلم پر شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن ہم خود ہیں کہ ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ ہماری حکومت نے نہ کوئی احتجاج کیا، نہ پوچھ گچھ کی، گہری خاموشی، جیسے عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی ہی نہ ہو۔ بجھی عشقی آگ اندھیر ہے، بجھی عشقی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ راجہ داہر نے مالابار سے عرب کی طرف جانے والے مسلمانوں کے چند بحری جہازوں کو لوٹ لیا، ان کا مال و اسباب چھین لیا، اور ان میں سوار مردوں، عورتوں، بچوں کو قیدی بنا لیا۔ اب اس قید میں ایک خاتون نے بصرہ کے گورنر حجاج بن یوسف سے فریاد کی اور خط لکھ کر اسے اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کا بتایا، تو وہ خط پڑھ کر ظالم ترین شخص حجاج بن یوسف کا دل بھی پسیج گیا۔ ہم کیسے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا رقیق القلب کہلاتے ہیں، بڑا نرم دل کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اچھا انسان پورٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں تو اتنا سا بھی احساس پیدا نہیں ہوتا مسلمان خواتین کے ساتھ بے حرمتی کا سن کر، جتنا اس ظالم شخص کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے دل کس چیز کے بنے ہیں، کتنے سخت ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی مانند۔
بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ تو ہمیں اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، جو نرمی سے محروم ہے وہ نیکی سے بالکل محروم ہے۔ تو اس نے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو بھیجا، جنہوں نے مختصر سی فوج کے ساتھ آ کر سندھ پر حملہ کیا، راجہ داہر کو عبرتناک شکست دی اور ان مسلمان قیدیوں کو آزاد کروایا، اور پھر پورا سندھ ملتان تک انہوں نے فتح کیا اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اس لیے کہ ان کا مقصد مظلوموں کی مدد تھا۔ ان کا مقصد ان خواتینوں حضرات کو جن کے حقوق چھینے گئے تھے ان کے حقوق دلوانا تھا، بے گناہ قیدیوں کو آزاد کروانا تھا، اسلام کی سربلندی ان کا عظیم مقصد تھا۔ تو لہٰذا جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، بلکہ کامیابیاں خود آگے بڑھ کے اس کے قدم چومتی۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے دن رات تگ و دو میں مصروف ہیں، جبکہ ان مجاہدین اسلام کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سربلندی تھی اور تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود تھی۔ دنیا میں جو لوگ ہمارے ساتھ مظالم کر رہے ہیں، جو ظالم کشمیر میں، فلسطین میں، امریکہ میں، یورپ میں، کسی بھی جگہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں اور جلاتے ہیں، ہماری عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، قید کے اندر ان کے ساتھ تشدد اور جنسی تشدد کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کا انہیں حوصلہ کیوں ہوا؟ کہ ہمیں دیکھ کر کہ ہم ان کے ملکوں میں جا کر انہیں ظلم سے کیسے باز رکھ سکتے ہیں، جبکہ ہم تو اپنے ملک میں بھی ظلم کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو روک نہیں سکتے۔ ہم اتنے لا تعلق ہو گئے ہیں، اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو لفنگے، بدماش، اوباش، بد کردار لوگ چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کے راستے روکتے ہیں، ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور ریپ کرنے کے بعد قتل تک کر دیتے ہیں، مگر ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ وطن عزیز میں اس کی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کی تفصیل بیان کی جائے۔ یہاں ایسے ایسے ظلم ہوتے ہیں کہ جو ناقابل بیان ہیں، ہم وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، خاموش ہیں، بلکہ ان دیکھنے سننے والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ویسے ہی ہیں، ہم ان سے اپنے فوائد ویسے ہی حاصل کر رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ہم ان کی پارٹیوں کا حصہ بن جاتے ہیں تاکہ ہمارے فوائد میں کمی نہ ہو، ہمارے برج نما پیٹ بھرتے رہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو کچھ بھی بے حسی ہے اور ظلم کو نہ روکنا، دراصل اس کی تبلیغ ہے، یعنی ظلم کو نہ روکنے والے بھی ظالموں کے ساتھ مل کر ظلم کرنے والوں میں شامل ہیں۔
ہم دن رات یہ سارے مظالم دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، ہماری غیرت نہیں جاگتی۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ جو چیز موجود ہی نہ ہو اس کے جاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہر غیرت ہوگی تو جاگے گی، تو اپنے آپ کو ٹٹولیں اور یاد رکھیں جس طرح خوف خدا کے بغیر عقل و دانش نہیں آ سکتی، اسی طرح ایمان کی مضبوطی کے بغیر غیرت نہیں ہو سکتی، اور کوئی بے غیرت کبھی بہادر نہیں ہوتا۔ کیا کسی بزدل سے بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کا تقاضا کیا جا سکتا ہے؟ وہ فریب خوردہ شاہیں کے پلا ہو کر گسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہیں کے پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔